الرحیم، تھوڑا سا اس کو پڑھ لے، اسی کی ریڈنگ کر لیتے ہیں تھوڑی سی، جب تک باقی ساتھی بھی آتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں پہ لکھا ہے امام الملکی، بادشاہ کے سامنے، کان فی المدینۃ ملک کبیر جدا، کان فی المدینۃ ملک کبیر، تھا شہر کے اندر ایک بڑا بادشاہ، یعنی بہت بڑا بادشاہ، ظالم جدا، اور بہت زیادہ ظالم، وکان الناس یسجدون للملک، اور لوگ سجدہ کرتے تھے بادشاہ کو۔ وسمع الملک ان ابراہیم یسجد للہ ولا یسجد لاحد، اور بادشاہ نے سنا کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام یسجد، وہ سجدہ کرتے ہیں، للہ اللہ کو، ولا یسجد لاحد، سجدہ نہیں کرتے کسی ایک کو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ غضب الملک مطالب ابراہیم، تو ملک بادشاہ ناراض ہوا، غصے ہوا۔ اب یہ دیکھیے غضیبہ فعل اور ملک اس کا فاعل بنائیں گے، اسی لیے ضمہ ہے پیش۔ طلب ابراہیم، اور اس نے بلایا ابراہیم علیہ السلام، تو ابراہیم کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مفعول ہے۔ طلبہ کا مطلب ہوگا اس نے، یعنی بادشاہ نے بلایا۔ فجاء ابراہیم علیہ السلام آئے، وکان ابراہیم لا یخاف احدا، ابراہیم علیہ السلام نہیں ڈرتے تھے، احدا کسی ایک سے، الا اللہ سوائے اللہ کے۔ قال الملک، بادشاہ نے کہا، من ربک یا ابراہیم، من آتا ہے کون، من ربک تمہارا رب کون ہے، یا ابراہیم۔ قال ابراہیم ربی اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب تو اللہ ہے۔ اب آگے اس کا سوال آ رہا ہے کہ من اللہ یا ابراہیم، اللہ کون ہے اے ابراہیم؟ قال ابراہیم الذی یحیی، وہ ذات جو زندہ بھی کرتی ہو، و یمیت، اور موت بھی دیتی ہو۔ قال الملک انا احیی، بادشاہ نے کہا کہ انا احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں، و امیت، اور میں موت دیتا ہوں۔ ودعا الملک رجلا، بادشاہ نے ایک آدمی کو بلایا، وقتلہ، اور اس کو قتل کر دیا۔ ودعا رجلا آخر، اور دوسرے آدمی کو بلایا، وترکہ، اور اس کو چھوڑ دیا۔ وقال، اور کہنے لگا، انا احیی و امیت، کہ میں زندہ بھی کرتا ہوں، و امیت، اور میں موت بھی دیتا ہوں۔ میں نے ایک آدمی کو قتل کیا، وہ ترکت رجلا، میں نے ایک آدمی کو چھوڑ دیا۔ وکان الملک بلیدا جدا، بلید کا مطلب یہاں پہ بے وقوف اور احمق کا ہے، یعنی بادشاہ بہت زیادہ بے وقوف بھی تھا۔ وکذالک، اور اسی طرح، کل مشرک، ہر مشرک ہوتا ہے۔ اراد ابراہیم ان یفهم الملک، اور ارادہ کیا ابراہیم نے کہ بادشاہ سمجھ جائے، وَيَفْهَمَ قَوْمُهُ، اور اس کی قوم بھی سمجھ جائے۔ یہ میں نے عرض کیا تھا کہ جب ان آتا ہے تو یہ مضارع کے اوپر زبر لے کر آئے گا، ویسے تو یہ یفہمو تھا، لفظ جو تھا وہ یفہمو تھا۔ تو یہ ان جب داخل ہوگا تو کیا کرے گا؟ یفہمو سے یفہمہ کر دے گا۔ ان کا مطلب ہے کہ وَيَفْهَمَ قَوْمَهُ، اور سمجھ جائے اس کی قوم۔ فقال ابراہیم للملک، تو کہا ابراہیم نے بادشاہ سے، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب،
اچھا اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہوگی. عطا کا مطلب ہوتا ہے آنے کا، یہ ماضی ہوگا عطا، اور یاتی یہ مضارع ہے. عطا وہ آیا، یاتی وہ آتا ہے. اچھا جب یاتی کے بعد یہ با آ جاتا ہے، یاتی کے بعد جب با آتا ہے تو مطلب پھر آنے کا نہیں ہوتا بلکہ لانے کا ہوتا ہے. تو اگر با نہ ہوتا تو ان اللہ یاتی کا مطلب بنتا ہے بے شک اللہ آتے ہیں. اور جب با آ گیا بشمسی، اب اس کا مطلب آنے کا نہیں بلکہ اللہ کے لانے کا ہو، کہ اللہ تعالیٰ لاتے ہیں اس چیز کو. الشمسی سورج کو، من المشرق مشرق سے، سأتی بہا من المغرب. اچھا اب دیکھیے یاتی سے، جیسے اب یاتی سے تاتی بن جائے گا، تاتی تم آتے ہو. ٹھیک ہے نا، یاتی سے اگر ہم اس کو کریں، ایک بار دیکھ لیں ذرا اس کو اس طرح سے. ہم اس کو ذرا، میں نے کل بھی آپ لوگوں کی خدمت درج کیا تھا سر، اس کو دیکھیے گا ذرا. ہم یاتی سے ایک کام کرتے ہیں کہ پورا لکھنا شروع کرتے ہیں. یاتی، اور یہاں پر ہم الف اور نون ایڈ کر دیں گے، یا تی یعنی وہ دو آتے ہیں. یہ بن جائے گا یا تو نہ بن جائے گا. یا تیونا تھا، لیکن قاعدے کے مطابق یا کو حذف کریں گے، وہ قاعدہ ہم بعد میں پڑھیں گے. تأتی وہ عورت آتی ہے. ٹھیک ہے نا. تأتیانی، تأتیانی وہ دو عورتیں آتی ہیں. یأتینا، میں نے کیا تھا تھوڑا سا ٹائم لگا کے نا اس کو یاد ضرور کر لیں. وہ عورتیں آتی ہیں. پھر تأتی تم آتے ہو واحد مؤنث میں، اور اس طرح سے تأتیانی تم دو مرد آتے ہو. تأتون تم لوگ آتے ہو. تأتینا تم عورت آتی ہو. تأتیانی پھر وہی تم دو عورتیں آتی ہو. پھر تأتینا تأتینا آ جائے گا یہ. اور آتی میں آتا ہوں. نأتی ہم آتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا جو ہم مضارع کے صیغے نکالتے ہیں. اچھا کیسے نکالتے ہیں وہ بھی تھوڑا سا دیکھ لیجیے، تھوڑا سا ایک دفعہ. اور یہ دیکھیں یہ ہم جو تھے یہاں سے، یہ غائب کے ہیں. ٹھیک ہے نا. غائب تھرڈ پرسن جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ مذکر کا تھا، یہ مؤنث کا تھا. ٹھیک ہے نا. یہ یہاں سے جو چھ تھے، یہ چھ حاضر یا سیکنڈ پرسن کے کہتے ہیں، مذکر اگر ہو اور یا مؤنث ہو. ٹھیک ہے نا. اور یہ ہم کہتے ہیں متکلم کے. متکلم کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ پرسن. ٹھیک ہے نا. میں اپنے بارے میں جب بات کر رہا ہوں. اچھا اس کے بارے میں کل میں نے بتایا تھا کہ جب ہم نے کسی کو کسی کام کا حکم دینا، یہ تو خبر دے رہے نا، یا تی وہ آتا ہے، تو ہم نے خبر دی ہے کہ وہ آدمی آتا ہے. یا تیانی وہ دو آتے ہیں، یہاں پہ ہم خبر دے رہے ہیں کہ وہ دو آتے ہیں. یا تونا یہاں پہ ہم خبر دے رہے ہیں وہ لوگ آتے ہیں. تأتی وہ آتی ہے. تأتیانی
وہ دو آتی ہیں، یاتینا وہ عورتیں آتی ہیں، تأتی تم آتے ہو، یہ ہم خبر دے رہے ہیں۔ اگر ہم کسی کو یہ کہیں کہ تم آؤ، یعنی اس سے مطالبہ کریں یا اس کو حکم دیں، تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ کل میں نے بتایا تھا ہم کیا کرتے ہیں۔ جیسے اب یہ یہاں سے بنے گا امر، کیونکہ امر کس کو دیں گے؟ میں اپنے آپ کو تو حکم نہیں دوں گا نا، اس آدمی کو حکم دوں گا جو میرے سامنے موجود ہے۔ تو عام طور پہ اب اس سے ان چیز سے بناتے ہیں۔ طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ یہ ٹوپی اور آبریں، وہ ہاں، تو ٹوپی اور جوتے اتار دیں اس کے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، دوسرا یہ تی، اب یہاں پر جب آخر میں یا واو آتا ہے تو وہ حذف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہاں پر آپ کیا کرتے ہیں؟ یہاں پر بن جائے گا تی، یہ اے حمزہ لگا کے تی بن جائے گا یہ۔ اور کبھی کبھار جب ملا کے پڑھیں گے ای ٹی بھی بن جاتا ہے، پھر اس کو ہم یا سے بھی اس کو کہتے ہیں ای ٹی، اے ٹی یا ای ٹی بھی بن جاتا ہے۔ حمزہ کو ہم، حمزہ سے پہلے اگر کسرہ ہو، یہ بھی یاد رکھیے گا، عربی زبان میں نا جو کسرہ ہے زیر، یہ چاہتی ہے کہ میرے بعد یا آئے، یعنی یا چاہتی ہے میرے مجھ سے پہلے کسرہ ہو، یا کسرہ چاہتی ہے میرے بعد یا ہو۔ اور اگر واو ہو تو وہ چاہتے ہیں میرے سے پہلے ضمہ ہو، اور اگر الف ہو تو وہ چاہتے ہیں میرے سے پہلے فتحہ ہو۔ تو کبھی کبھار ہم ضمہ کی وجہ سے واو میں تبدیل کر دیتے ہیں، کبھی کبھار ہم فتحہ کی وجہ سے الف میں تبدیل کرتے ہیں، اور کبھی کبھار ہم کسرہ کی وجہ سے یا میں تبدیل کریں۔ تو اب یہ اس کی کسرہ کی وجہ سے ہم نے اس کو یا میں تبدیل کر، تو ای ٹی بن جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ ای ٹی ہے۔ اب یہاں پر جو ہم پڑھ رہے تھے، اب یہاں پہ کیا کریں گے؟ اس کو بھی ہٹا دیں گے اور نون ہٹ جائے گا، تو ای تیا یا ای تیا دونوں بن سکتا ہے یہ۔ اور یہ اس کا بھی ہٹا دیں گے، تو تو تینا سے تی، تیانے سے نون ہٹ جائے گا۔ اچھا، یہ نون نہیں گرتا، تینا، تینا یا تینا یہ بن جائے گا، اس کا نون جمع مؤنث کا نون نہیں گرتا، یہ اپنی جگہ باقی رہتا ہے۔ اچھا، یہ چیز جب ہم نے اس کو حکم دینے کا پڑھ لیا، اب کئی جگہ پہ کثرت سے ہی آتا ہے یہ جو بنانے کا طریقہ ہے امر کا، تھے ابھی دو بات یہ جو ہم کرتے ہیں، من المال، اس کا خرچہ وہ آ گیا اصل میں کیا تھا؟ ای ٹی تھا، ٹی یہ دو ف لگا اس کے اوپر، تو وہ کیا بن جائے گا؟ آواز کلیئر نہیں آ رہی حضرت بلال بھائی؟ جی اب بہتر ہو گئی، شاید سگنل کا مسئلہ ہو، اب ہو گیا صحیح۔ میں ایک منٹ میں کوشش کر کے وہ
اب آواز کلیئر ہے؟ جی اب جی صحیح. وہ میں نے ہینڈ فری نہیں لگائی تھی 10 سیکنڈ. اچھا اب اس میں ہم کیا کر رہے تھے؟ ہاں میں کہہ رہا تھا کہ یہ فأتی اصل میں امر ہے. یہ تھوڑا سا میں نے کل بھی بتایا تھا کہ یہ جو وہ ہوتا ہے اس کی تفصیلات تو ہم اگلے لیول پہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن یہ جو چیز ہوتی ہے نا، ووولز آتے ہیں. ووولز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا، واو، الف، ان کو حروف علت بھی کہتے ہیں. حروف علت بھی یہ جب آتے ہیں تو اس کی شکل تبدیل ہوتی ہے. اس وقت اس کو پہچاننا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، بے شک کہ اللہ تعالیٰ لاتے ہیں سورج کو مشرق سے. فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، بس آپ اس کو لے آئیں مغرب سے. فَتَحِيَّ الْمَلِكُ، بادشاہ حیران ہوا. وَسَكَتَ، اور خاموش ہوا. خجل الملک، بادشاہ شرمندہ ہوا. مما وجد جواباً، اور اس نے کوئی جواب نہیں پایا. ٹھیک ہے نا؟ آگے چلتے ہیں. دعوت الوالدی، والد کو دعوت دینا. اراد ابراہیم ان یدعو، میں نے بتایا تھا کہ ان اگر آتا ہے تو مضارع پر زبر لے کر آئے گا. ان یدعو، ارادہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ وہ دعوت دیں. کس کو دعوت دیں؟ والدہ، یہ مفعول بن رہا ہے، دیکھ لیجئے گا. یدعو، وہ دعوت دیں. وہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. کس کو دعوت دیں؟ والدہ. جس کو دعوت دی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ مفعول ہے. فقال له یا ابتی، ابتی اصل میں یا ابی ہے. تو یہ پیار بھرا انداز کے لیے کبھی کبھار اس طرح بھی آ جاتا ہے. یا ابتی، یا ابی، یا ابتی ایک ہی چیز ہے. یا ابی، یا ابتی. لماذا، اچھا یہ لماذا کیوں، اس کو لما بھی لکھتے ہیں اس طرح. لما تعبدو، تعبدو آپ عبادت کرتے ہیں. اس کا کیا بنے گا؟ یعبدو، وہ عبادت کرتا ہے. اور یعبدون، وہ لوگ عبادت کرتے ہیں. تعبدو، تم عبادت کرتے ہو. واو نون لگائیں گے. تعبدون، تم لوگ عبادت کرتے ہو. ما لا یسمع، ما جو کے معنی میں ہے. آپ کیوں عبادت کرتے ہیں اس کی؟ یہ قرآن حکیم کی آیت ہے. یہ جو بریکٹ میں ہوتا ہے آیت ہے، تو اعوذ باللہ پڑھ لیتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ما لا یسمع، جو سنتا نہیں ہے. ولا یبصر، بصارت سے، اور دیکھتا نہیں ہوں. وَلِمَا تَعْبُدْ، اور کیوں عبادت کرتے ہیں آپ؟ ما لا ينفع، جو لا ينفع نفع نہیں دیتا. ولا يضر، ضرر نقصان نہیں پہنچاتا. یا ابتی لا تعبد، یہ میں نے کل شاید بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ ہم کہ اس کا اصل میں کیا تھا؟ تعبدو تھا. تعبدو اگر ہم اس سے بنانا چاہیں جیسے ہم نے کہا تھا نا امر، تو یہ تا ہٹایا، عین با دال، آخر میں سکون دیا، یہ دیں گے. اب ہم نے با کو دیکھا تو اس پہ ضمہ تھا، تو اس کو بھی ضمہ دے دیا. اعبد، تم عبادت کرو. اچھا اگر کہنا ہو کہ نہ کرو تو کیا بن جائے گا؟ لا تعبد، لا تعبد، تم عبادت مت کرو. دیکھیے جیسے یہاں پر لا تعبد، اب ملا کر پڑھنے کے لیے اسے کسر ہے، ویسے تو یہ لا تعبد تھا. لا تعبد، آپ بندگی نہ کریں. اب دیکھیے یہاں پر یہ ابتی اعبد، یہ اعبد تھا. اب ملا کے پڑھیں گے تو تا کو عین سے ملائیں گے، یا ابا تعبد ہو جائے گا.
ورنہ اعبد تھا، جیسے میں نے کہا تعبدو سے اعبد تھا، آپ عبادت کریں، اعبد آپ عبادت کریں، کس کی بات کریں؟ الرحمن، رحمان کی، لا تعبد الشیطان، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ یعنی امر کے اندر اگر جو ہے لا آئے گا تو اس کی حالت ویسے نہیں بدلی جس طریقے سے آپ نے اس میں بتایا تھا نا، کیا ہاں، ہے؟ اس میں صرف یہ ہوتا ہے، جیسے مثال اب یہاں پر بھی میں دونوں یہاں پہ بھی عرض کرتا ہوں، دونوں چیزیں آ رہی ہیں، جیسے بھی میں نے عرض کیا نا آپ سے، تو دونوں چیزیں یہاں پہ آ رہی ہیں، کیسے آ رہی ہیں؟ جیسے غضیبہ والد ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے والد غضبناک غضبناک ہوا۔ ہوئے، غصے میں آ گئے، وقال، اور کہا، انا اضربو کا، اضربو میں ماروں گا، کا تم کو ماروں گا، یضربو وہ مارتا ہے، ٹھیک ہے نا، یضربو وہ مارتا ہے، تضربو تم مارتے ہو، ٹھیک ہے نا، وہی ولی جو میں نے بتایا تھا، واو نون لگا دیں گے تو یضربون وہ لوگ مارتے ہیں، تضربو تم مارتے ہو، تضربون تم لوگ مارتے ہو، ٹھیک ہے نا، اضربو میں مارتا ہوں، ٹھیک ہے، نضربو ہم مارتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بس یاد کرنے ہیں، یہ تھوڑا سا اس کو اب یاد کریے گا تو اچھا، انا اضربو کا میں تمہیں ماروں گا، اب کیا آ گیا؟ اب یہ دیکھیے گا اس کو، امر ہے۔ اب یہ امر آ گیا، فترکنی، ٹھیک ہے نا، فترکنی اصل میں کیا تھا؟ تترک تھا، اگر ہم اس کو لے کے چلیں گے، چلو میں ادھر سے لے آتا ہوں اس کو نا، وائٹ بورڈ پہ ذرا واضح رہے گا، یہاں پہ جگہ کم ہوتی ہے۔ اصل میں کیا ہے؟ یترک، اب پورا لکھنا شروع کرتے ہیں تاکہ ہماری پریکٹس ہوتی چلی جائے، یترک وہ چھوڑتا ہے، یت اب دو کے لیے کیا کریں گے؟ الف نون لگائیں گے، یترو کانی ہو جائے گا، وہ دو چھوڑتے ہیں، یترکونا وہ لوگ چھوڑتے ہیں، واو اور نون آ گیا، ٹھیک ہے نا، تترک تم چھوڑتے ہو، تترکانی تم دو چھوڑتے ہو، یترکنا وہ عورتیں چھوڑتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تترک کو پھر تم چھوڑتے ہو، تترک وہ عورت چھوڑتی ہے، تترک کو تم چھوڑتے ہو، تترکانی وہ اسی طریقے سے بن جائے گا، تم دو چھوڑتے ہو، تترکونا یہ جمع بن جائے گا، تترکونا جمع بن جائے گا، ٹھیک ہے نا، تترکینا تترکانی تترکنا اترکو میں چھوڑتا ہوں، نترکو ہم چھوڑتے ہیں، نترکو ہم چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اب ہم جب امر بنانا ہو، حکم دینا ہو تو کہاں سے بنائیں گے؟ ان 6 سے بناتے ہیں، جو حاضر کے 6 ہیں۔ اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ اس کی علامت مضارع کو ہٹا کے سکون دے دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ اترک، ٹھیک ہے نا، اترک تم چھوڑ دو، اس کو بھی ہٹا کے نون آخر کا جائے تو کیا بن جائے گا؟ اترکا، اس کے بھی علامت مضارع ہٹائیں گے اور یہ ہٹا کر پھر اب الف لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ اترکو، اترکو یہ تا ہٹائیں گے اور نون ہٹائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ ات رکی، اسی طریقے سے ات رکا،
اور یہ تا ہٹ جائے گا اور یہ کیا بن جائے گا؟ اترکنا، اترکنا، یہ بن جائے گا اترکنا۔ اب یہ اگر ہم نے امر بنانا ہو تو اس کا پیٹرن یہ ہوتا ہے، طریقہ کار یہ ہوتا ہے۔ یہ تھوڑی سی پریکٹس سے انشاء اللہ آپ کے سامنے یہ بات آ جائے گی۔ اب ہم ادھر ہی آتے ہیں جو ہم ریڈنگ کر رہے تھے۔ یہ اس پہ ایک پہ لا بھی لا کے دکھا دینا، آپ لا پہ بتا رہے تھے نا وہ چینج ہو جاتا ہے۔ میں کرتا ہوں بھی، میں وہ بھی کرتا ہوں۔ لا کا تو بہت ہی آسان ہے نا۔ اگر آپ نے یہ کہنا ہو، ٹھیک ہے نا، ایک منٹ دیجیے گا ذرا مجھے۔ اگر آپ نے یہ کہنا ہو نا کہ مت کرو، یہ تو ہم کہتے اگر یہ کہنا ہو کہ کرو تو اس کا یہ پیٹرن تھا، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہم نے یہ کہنا ہو کہ مت کرو، اگر ہم نے یہ کہنا ہو کہ مت کرو تو کیا ہے؟ یہ تترکونا تھا، ٹھیک ہے نا، یہ تترکنا تھا۔ جی ٹھیک ہے، تترکو تھا۔ اب یہ دیکھیے گا، اگر آپ نے یہاں سے وہ بھی یہیں سے بنائے گا۔ جہاں پہ حکم دیا جائے اس کو فعل امر کہتے ہیں۔ امر کا مطلب ہی حکم کا ہے۔ جب منع کرنا ہو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو فعل نہیں کہتے، نہیں کا مطلب ہی روکنا ہے۔ تو اگر آپ کیا کریں گے؟ آپ صرف لا لگا دیں گے اور آخر میں سکون اور نون کو حذف کریں گے۔ لا تترک، لا تترک، لا تترکا، یہ بھی نون کو ہٹا دیا اور یہاں پہ علامت مضارع کو حذف نہیں کرتے، آپ کو نہیں حذف کرے گا۔ لا تترکو، تم لوگ مت چھوڑو، نون کو ہٹائیں گے۔ لا تترکی، تم عورت مت چھوڑو۔ لا تترکا، تم دو عورتیں نہ چھوڑو۔ لا تترکنا، یہ نہیں گرتا۔ تترکنا تم چھوڑتی ہو، لا تترکنا تم عورتیں مت چھوڑو، تو آپ نے ایڈ کر دیا تو بس یہ نہیں بن جائے گا۔ اور آخر میں آپ نے جیسے میں نے کہا کہ اس میں اگر نون نہیں ہے تو آپ نے اس کو سکون دے دیا۔ کہ سکون جیسے کا وہ ہے مطلب لا لا تشرک باللہ، سورہ لقمان میں لا جیسے تشرک باللہ، بالکل، لا سوری۔ تشرک باللہ۔ تو قرآن بہت جگہ کہے گا لا تعبدو الا اللہ، لا تعبدونا تھا، لا تعبدو تم عبادت مت کرو، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہم کر رہے تھے، یہ دیکھیے گا۔ اب یہ دیکھیے یہاں پر آ گیا فت رکنی، کیا آ گیا؟ فت رکنی، اصل میں فا علیحدہ ہے، اترک یہ علیحدہ ہے۔ اترک تم چھوڑ دو، نی مجھے، تو یہ فت رکنی تین چیزوں سے مل کے بنا ہے۔ بس تم چھوڑ دو مجھے، ولا تقل، اصل میں کیا تھا؟ تقولو تھا، تم کہتے ہو، یقولو وہ کہتا ہے، لا آ گیا تو اب کیا بننا چاہیے تھا؟ لا تقول۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ دو ساکن اکٹھے ہو گئے، واو پر بھی سکون ہے اور لام پر بھی سکون آ گیا، نہیں کی وجہ سے۔ پہلے تو نہیں تھا، بعد میں جب ہم نے نہیں بنایا یہ کہنے کے لیے کہ تم مت کہو تو سکون کو لانا پڑا۔ اب جب دو ساکن اکٹھے ہو جائے یہ کلام عرب میں درست نہیں ہے۔ کلام عرب میں زبان پر اس کو ثقیل کہتے ہیں، بھاری ہے زبان پہ دو ساکن کو اکٹھا پڑھنا۔ تو کیا کرتے ہیں؟ ایک جو واو یا الف ہوتی ہے اس کو ہم حذف کر دیتے، اس کو حذف کر دیں گے تو لا تقل بن گیا، تم مت کہو۔ اچھا، اگر اسی طریقے سے قرآن حکیم میں کئی دفعہ آتا ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا، وہ کیا آتا ہے قرآن حکیم کے اندر؟ ایک منٹ ٹھہرے گا، اس کو میں بھیج ہی دوں نا اسکرین شاٹ لے کے، تاکہ دیکھنے میں لا تقل کیسے بنا آپ کے سامنے تو ہو کم از کم۔ اچھا، جیسے قرآن حکیم میں آیا ہے تقولو ہے نا، اگر ہم نے تقولو سے
امر بنانے تو کیا کیا کریں گے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا، تا کو ہٹائیں گے، یہاں پہ سکون دیں گے. اب بتائیے کیا بن جائے گا. تا کو ہٹائے تو قاف پر حرکت تھی، اگر قاف پہ حرکت نہ ہوتی تو الف لاتے، اگر حرکت ہے تو پھر الف لانے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا بن جائے گا، قول. قول. اب کیا مسئلہ، اب مسئلہ کیا، پھر وہی دو ساکن اکٹھے ہو گئے نا، قول. قل کر دیں گے. اب ہاں اس کو واو کو ہٹائیں گے تو اب قل دیکھیں قرآن کی کتنے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. نہیں ہے، یہ جو اصل میں تینوں قل ہیں. یہ قول تھا اصل میں. تقولو سے قول بنا، اور قول سے قل بنا. اب یہ قل آپ دیکھ لیجیے قرآن کی میں کتنا آ رہا ہے، قل آپ کہہ دیں، یہ امر ہے. اسی سے یاد رکھ لینا، قل اور لا تقل یاد رکھ لیں گے تو وہ آپ کو جو پیٹرن ہے ہمارا، میں اتنا یاد رکھیں گے، قل کہاں سے بنا، تقولو سے بنا. تو آپ کو امر بنانے کا جو طریقہ کار ہے وہ یاد رہے گا. قل کیا تھا، تقولو سے کیا کیا، تا کو ہٹایا، آخر میں سکون دیا، قول، اور قول سے کیا بنا، قل. بس آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا کہ اچھا امر کیسے بنانا ہے. اور اسی سے اگر وہ کرنا ہو تو کیا بنے گا، لا تقل. ٹھیک ہے، آگے چلتے. ولا تقل شیئا، اور کوئی بات مت کہو. وکان ابراہیم حلیما، ابراہیم علیہ السلام کیا تھے، حلیم تھے، بردبار تھے. ٹھیک ہے. فقال لوالدہ سلام علیکہ، اپنے والد سے کہا سلام علیکہ، آپ پہ سلامتی. قال له انا اذهب من هنا ادعو، اذهب میں جاتا ہوں، یذهب وہ جاتا ہے، تذهب تم جاتے ہو، تذهبین تم عورت جاتی ہو. ٹھیک ہے نا. اذهب میں جاتا ہوں، ہم جاتے ہیں کے لیے کیا آ جائے گا، نذهب نون آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. ادعو اور میں پکارتا ہوں، دعا کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. یدعو وہ دعا کرتا ہے، تدعو تم دعا کرتے ہو، ندعو ہم دعا کرتے ہیں. ربی ربی. وتأسف افسوس سے ہے، افسوس کیا ابراہیم علیہ السلام نے بہت زیادہ. اراد ان یذهب، ارادہ کیا، ان یذهب. دیکھیں میں نے بتایا تھا کہ ان آ جائے تو فعل مضارع پہ زبر آتی ہے، فتح. ان یذهب ارادہ کیا کہ وہ چلے جائیں، کہاں چلے جائیں، الی بلد آخر، آخر کا مطلب دوسرے. وَيَعْبُدَ اور وہ عبادت کریں، اور وہ کیا کریں، یعبد عبادت کریں، ربہ اپنے رب کی، وَيَدْعُوَ اور دعوت دیں. کس کو دعوت دیں، الناس. تو ناس کیا بن گیا، مفعول. دعوت دے کون دے گا، ابراہیم علیہ السلام. وہ دعوت دیں الناس لوگوں کو، کدھر دعوت دیں، اللہ اللہ کی طرف. آگے چلیے گا، الی مکہ مکہ کی طرف. غضب قوم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی قوم غصے ہوئی. غضب الملک اور ملک بھی، بادشاہ بھی غصے ہوا. غضب والد ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی ناراض ہوئے. اراد ابراہیم، اب دیکھیے پھر یہاں پر نوٹ کیجیے گا، ان یسافر، یسافرو تھا، ان آ گیا تو یسافر کہ وہ سفر کرے. کہاں سفر کرے، الی بلد آخر دوسرے شہر کی طرف. وَيَعْبُدَ فِيهِ اور عبادت کرے اس میں، فیہ اللہ کی. وَيَدْعُوَ اور دعوت دیں الناس لوگوں کو، کس کی دعوت دیں، اللہ اللہ کی طرف. وخرج اور نکلے، کون نکلے، ابراہیم. تو ابراہیم کیا ہے، خرج فعل کا فاعل، نکلنے کا عمل کس نے کیا، ابراہیم. من بلدی اپنے شہر سے. وودع والدہ اپنے والد کو الوداع کہا، ودع الوداع کیا. تو کس نے الوداع کیا، ابراہیم علیہ السلام نے. تو وہ یعنی اس نے، ہوا، ہم کہتے ہیں یہ ہوا ضمیر کا معنی موجود ہے فعل کے اندر کہ ہوا ودع، اس نے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے. یہ فاعل بن جائے گا، کس کو الوداع کہا، اپنے والد کو. تو وہ مفعول بن گیا، زبر آ گیا اس کے اوپر. ٹھیک ہے نا. اچھا حضرت آگے چلتے ہیں.
وقصد ابراہیم مکہ، ابراہیم علیہ السلام نے قصد کیا کس چیز کا؟ قصد کیا مکہ کا. ومعہ زوجہ ہاجر، اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ حاجر، حضرت بی بی حاجرہ بھی تھیں. درمیان کا قصہ تو بھی رہ گیا نا کہ وہ جو تھا کیا ہے کہ درمیان میں بی بی سارا کے ساتھ جا رہے تھے تو بادشاہ نے بی بی سارا کو قبضے میں لینے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے اس کو مفلوج کر دیا. تو پھر وہ اس نے بادشاہ نے بی بی سارا کو واپس بھجوا بھی دیا، اور ساتھ میں بی بی حاجرہ کو بطور باندی تھیں، کنیز تھیں، تو تحفے میں دیا. ابراہیم علیہ السلام نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح فرمایا. تو اب یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ پھر یہ بیت المقدس چلے گئے، جو موجود آج کل علاقہ ہے فلسطین کا. تو بیت المقدس چلے گئے، وہاں پر پھر اللہ نے بڑھاپے میں اولاد دی، اسماعیل علیہ السلام. اور اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام بی بی حاجرہ کو لے کے مکہ کی طرف گئے. وہ پورا قصہ تھا، درمیان میں انہوں نے اس کو حذف کر دیا. اچھا آگے چلیے گا. کانت مکہ تو لیس فیہا عشب ولا شجر، اور مکہ تھا، کانت دیکھے میں نے عرض کیا تھا یہ مونس کے لیے آتا ہے، کانا تھا، کانت تھی. اب مکہ چونکہ مونس ہے عربی میں، اس لیے کانت آیا، لیکن ہم اپنی زبان کے اعتبار سے تھا کا ترجمہ کریں گے، کیونکہ ہماری زبان میں مکہ مونس نہیں ہے، مکہ تھی نہیں کہیں گے ہم. لیس فیہا عشب ولا شجر، لیس فیہا عشب ولا شجر، اس میں کوئی جھاڑی اور درخت نہیں تھا. لیسا کا میں نے بتایا تھا، اس کو بھی ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. لیسا کا اچھا، لیسا بھی وہی کام کرتا ہے جو کانا کرتا ہے. مثال کے طور پہ سمپل سینٹینس ہے، زید قائم، زید کھڑا ہے. اب کہنا چاہتے ہیں زید کھڑا تھا، تو کانا زید. اب قائم کو خبر کو کیا کرے گی؟ منصوب، قائمن ہو جائے گا، زید کھڑا تھا. اب کہتے ہیں کہ زید کھڑا نہیں ہے، تو لیسا آ جائے گا، لیسا زید قائمن. اب یہ بھی کیا کرتا ہے؟ منصوب کرتا ہے. اچھا یہ دوسرا بھی کام کرتا ہے، لیسا زید بقائمن، با بھی آ جاتا ہے اس کی خبر پہ. دونوں طریقوں سے آتا ہے. ایک تو اس کو نوٹ کیجئے گا. دوسری بات ہے کہ جیسے آپ چلیے گا، جیسے کانا ہے، اب کانا کا وہ تھا ایک آدمی، کانا وہ دونوں تھے. جیسے قرآن حکیم میں حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم کے لیے آتا ہے کانا یاکلان الطعام. کانا وہ دونوں تھے، دونوں سے مراد کون ہے؟ حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ بن مریم. حضرت عیسیٰ اور حضرت بی بی مریم تھیں، دونوں تھے. کانو وہ لوگ تھے. کانو تو قرآن حکیم میں کثرت کے ساتھ آ رہا ہے. کانت وہ عورت تھی. کانت من القانتین، مریم علیہ السلام کے لیے آ رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک فرما بردار بندوں میں سے تھی. کانت من القانتین. اچھا اسی کو ایک اور چیز میں نکالتا ہوں ذرا، میں ابھی اس کو پہلے کر لوں، پھر آپ کو ایک اور چیز میرے ذہن میں آئی، میں نکالتا ہوں. کانتا وہ دو تھیں، یہ بھی قرآن حکیم میں آ رہا ہے. کانتا تحت عبدین من عبادنا. کانتا وہ دونوں تھیں، یعنی اشارہ ہے حضرت لوط اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیویوں کی طرف. دونوں تھیں ہمارے نیک بندوں کے ماتحت تھیں، ان کے نکاح میں تھیں. خانتاہما، لیکن دونوں نے ان سے خیانت کی، یعنی ایمان نہیں لیں. اب یہ بن جاتا ہے کننا.
یہ کیسے بنتا ہے یہ ہم بعد میں پڑھیں گے. کنتا تم مرد تھے. کنتما تم دو تھے. ٹھیک ہے نا. تم لوگ تھے. یہ قرآن کی مطلب مشہور آیت ہمیں تبلیغ میں اکثر پڑھتے ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس. تم بہترین امت ہو. کنتی تم عورت تھیں. ٹھیک ہے نا. کنتما تم دو عورتیں تھیں. ٹھیک ہے نا. کنتن انتن کی وزن پر. انتن تم عورتیں. کنتن تم عورتیں تھیں. کنتو میں تھا. ٹھیک ہے نا. کننا ہم تھے. ٹھیک ہے. یاد آیا نہیں سواری کی دعا یاد ہے. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما. آگے کیا ہے. وما کننا. دیکھیے یہ کننا آ گیا. یاد آ گیا نا. وما کننا اور ہم نہیں تھے. ٹھیک ہے نا. کننا آ گیا یہاں پہ. دیکھیے وما کننا لہو مقرنین اور ہم نہیں تھے اس سواری کے لیے. مقرنین اس کو قابو میں کرنے والے. ٹھیک ہے. تو اب یہ اس طرح چلتا ہے کانا کا بھی. اچھا اسی ترتیب پر لیسا کا بھی چلتا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے سوری گا. حضرت ایک سوال ہے سو رہا تھا. کنتم بالکل کا کریں. ہم ترجمہ کر رہے ہیں تم لوگ تھے. تو ابھی ہوں جو ہم آیت آپ نے پڑھی کنتم خیر امت اخرجت للناس اس میں ہوں ہم نے بولا کہ آپ بہترین امت ہو. تو ہاں تھے صحیح کہہ اور رہے ہو. ہو. عام طور پہ اسی تھے کے لیے ہی آتا ہے. لیکن قرآن حکیم میں جب کسی چیز کو اتنا یقینی بیان کرنا ہو یعنی مطلب یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ تم بہترین امت ہو. ٹھیک ہے نا. اصل میں تو ہوتا ہے کہ تکونون خیر امت. تم بہترین امت بنتے ہو. ٹھیک ہے نا. تکونون خیر امت بننا تھا لیکن کن تم خیر امت یعنی تم تو بہترین امت بن چکے. آئی بات ٹھیک. سمجھ میں. اب یہی چیزیں تو اب آپ کو میں طرز کر رہا ہوں نا کہ اب آپ لوگوں کو تو سمجھ میں آئے گا کہ بھائی یہ تو لفظ کیوں آ رہا ہے. ترجمے میں بتا ہی نہیں سکتی. ترجمے اچھا کے اندر یہ بات کہ بھئی یہاں پہ کون سا لفظ آنا چاہیے تھا لیکن یہ لفظ آیا وہ اب ترجمہ آپ کو ترجمے میں بات نہیں آ سکتی. آپ میری ٹھیک ہے. بات فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہاں تو جی. وہ اسی سے ہاں. یہ ایک اب چیز آگے پوچھنی چلتے ہیں. تھی. لئی سک. جی جی پوچھیے. یہ آپ نے درمیان میں تسنیہ کے صیغے لکھے ہوئے تھے نا ابھی جو لسٹ آ رہی تھی اس کے اندر تو بالکل. تو اس میں آپ نے آخر میں جو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا تو کننا تسنیہ ہوں میں تھا یہاں پہ لیکن آپ نے ترجمے میں جو ہے نا کہ ہمارے لیے اس کو کرا تو وہاں تسنیہ کا آپ نے ہائی لائٹ جو اچھا کیا تسنیہ. ہاں تسنیہ اور جمع دونوں میں کن نہیں آتا ہے. بس صحیح آپ نے صحیح. صحیح. ہاں صحیح کہا. یہاں پر بھی میں کر لیتا ہوں. تو وہ جب ہم تسنیہ میں پہنچتے جمع متکلم دو کہیں یا جمع کہیں دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ کن نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا. بس صحیح. اچھا لیسا وہ دو نہیں ہے. لیسا وہ نہیں ہے. لیسا وہ دونوں نہیں ہیں. لیسو وہ لوگ نہیں ہیں. قرآن کی میں بھی آ رہا ہے لیسو سوا. اہل کتاب کے بارے میں وہ سارے کے سارے اہل کتاب سوا ان برابر نہیں ہیں. یعنی کچھ تو نیک بھی ہے نا. خدا ترس لوگ بھی ہیں. خدا خوف بھی ہیں. آج بھی ہے. وہ سنا آپ لوگوں نے کرس ہیجز کا. کرس ہیجز ہے اس کا وائس کلپ ہے. اس کا اس نے 1 گھنٹے کی جو کیا رلا دیا سب کو. اس نے آدمی نے فلسطین کے اوپر جو کیا اس نے پتہ نہیں 40-50 سال سے وہ بندہ کام کر رہا ہے. بہت یعنی بیسٹ آتھرز میں سے ہے. بیسٹ سیلنگ بکس ہیں. کرس ہیجز اس کی ہے. تو آپ کہیں گے تو میں گروپ میں بھیج دوں گا. وہ ہے تو مسلمان تو نہیں ہے انسان ہے لیکن تو سارے برابر تھوڑی ہوتے ہیں. تو لیسو سوا سارے کے سارے برابر نہیں ہیں. البتہ یہ ہے کہ جو غالب ہے اس وقت ان کی حکومتوں میں وہ کیا ہے انتہائی خبیث قسم کے لوگ ہیں. یا اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرما دے. لیست وہ نہیں ہے عورت. اب یہاں پہ کیا کریں گے الف لگائیں گے. لیستا وہ دونوں عورتیں نہیں ہیں. لسن آ جائے گا وہ عورتیں نہیں ہیں. لستا آ جائے گا تم نہیں ہو. ٹھیک ہے نا. لستما آ جائے گا تم دو مرد نہیں ہو. لستم یہ آ جائے گا تم لوگ نہیں ہو.
لستم بآخذیہ، قرآن کی میں بھی آتا ہے الا ان تغمضوا فیہ، سورہ بقرہ کے اندر، یعنی کہ تم ایسی چیزوں کو مت دو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، صدقہ مت کرو، ٹھیک ہے نا، ایسی چیزیں صدقہ کہ لستم بآخذ، تم نہیں ہو بآخذیہ، اس کو لینے والے، یعنی تم کو لینا پڑ جائے تم اپنے لیے پسند مت کرو، لیکن وہ چیز تم اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس پہ عام طور پہ لوگ ایک سوال کرتے ہیں، چلیں دیکھتے ہیں آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ نہیں۔ لستی، تم عورت نہیں ہو، لستما، تم دو عورتیں نہیں ہو، لستن، ٹھیک ہے، لستن تم عورتیں نہیں ہو، لستو میں ہم نہیں ہوں، لسنا ہم نہیں ہیں، یہ دونوں ہی لس نہیں بن جائے گا، تسنیہ بھی جیسے آپ نے پوچھا تھا، یہ دونوں کی شکل لسنا ہی رہے گی، ٹھیک ہے، ہم دو نہیں ہیں، ہم لوگ نہیں ہیں، دونوں کے لیے کیا آ جائے گا، لسنا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ آتا ہے اس چیز کے لیے، اچھا اس کی بھی جیسے میں نے کہا تھا خبر منسوب ہوتی ہے، اتنی بات کو بذہن میں رکھیے گا تو یہ ہماری بات جو ہے تقریباً مکمل ہو جائے گی۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں، اب ہم جو اس پہ تھے اپنا قصص کو کر رہے تھے، اب یہ قصص کا فائدہ یہی تھا کہ اس میں کچھ چیزیں ایسی آ رہی ہیں جو بہت آگے چل کر آنی تھیں، لیکن ساتھ ساتھ میں ہوتی بھی جائے گی، میں اشارہ کرتا جاؤں گا تو آپ لوگوں کو ہوتا چلا جائے گا۔ اب یہاں پہ ہم کر رہے تھے کہ ولا عشب لیسا، دیکھیں یہاں پہ بار بار آ رہا ہے لیسا فیہا عشب، نہیں ہے اس بستی میں عشب کوئی جھاڑی، ولا شجر اور نہ ہی درخت، قالت مکہ تو، اور مکہ تھا، لیس فیہا بئر ولا نہر، بئر کا مطلب کیا ہے، بئر زمزم، جی کیا ہے بئر کا مطلب، جی حضرت، کنواں کنواں کنواں، نہ اس میں کنواں تھا نہ اس کے اندر نہر تھی، وقالت مکہ تو لیس فیہا حیوان، نہ اس میں حیوان تھا، ولا بشر اور نہ کوئی انسان تھا، وصل ابراہیم الی مکہ تھا، اور پہنچ گئے ابراہیم علیہ السلام مکہ کی طرف، ونزل فیہا اور اس میں اترے، وترک ابراہیم زوجہ ہاجر اور اپنی بیوی ہاجر کو چھوڑا، کس نے چھوڑا، ابراہیم، دیکھیں فاعل ہے، فاعل پہ کیا ہوتا ہے، ضمہ پیش آئے گا، مرفوع ہوگا، کس کو چھوڑا، زوجہ، یہ منصوب ہے مفعول ہے، وولدہ اور اپنے بیٹے کو چھوڑا، کون تھے ان کے بیٹے، اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کو، ٹھیک ہے نا، ابھی دیکھتے جائیے گا۔ ولما اراد ان یذهب، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا، یذهب کیوں آ گیا، بتایا تھا ابھی آپ کو کس کی وجہ سے آ رہا ہے، جی حضرت، ان کی یذهب وجہ سے، ان کی وجہ سے، جب ان آئے گا تو مضارع کو زبر دے دے گا، اور اگر آخر میں نون تھا تو نون کو حذف کر دے گا، جیسے یذهبانی ہوتا تو ان یذهب آ جاتا، یذهبون ہوتا تو ان یذهبو آ جاتا، ٹھیک ہے، تو جہاں نون نہ ہو وہاں پہ زبر دے گا، جیسے ان اذهب کہ میں چلا جاؤں، نذهب ہم چلے جائیں، تو جہاں نون نہیں ہے وہاں پہ زبر دے گا، جہاں نون ہو وہاں پہ نون حذف کرے گا۔ قالت کہا، کس نے کہا، زوجہ ہاجرو، ان کی اہلیہ بی بی ہاجرہ نے کہا، تو زوجہ کیوں ہے، ہاجرو کیوں ہے، کیونکہ قولت کا فاعل ہے، کہا کس نے کہا، زوجہ ان کی اہلیہ ہاجرہ نے کہا، الی این یا سیدی، الی این کس طرف، این کا مطلب کہاں، الی این کہاں، کس طرف، اتترکونی، اب دیکھیے علیحدہ ہے، تترکو علیحدہ ہے، آپ چھوڑتے ہیں یا تم چھوڑتے ہو، نی مجھے، اتترکونی آپ چھوڑتے ہیں مجھے، ہونا یہاں پر، اتترکونی کیا آپ چھوڑتے ہیں مجھے، ولیس ہونا ماء ولا طعام، اور نہیں ہے وہاں پہ پانی اور نہ ہی کھانا، هل امرک اللہ بہذا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا، قال ابراہیم نعم، تو کہا جی ہاں، قالت حاجر اذن لا یضیعنا، اذن جب، یعنی اگر ایسا ہے، اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، یعنی جب ایسا ہے، لا یضیعنا، یضیع کا مطلب ہوتا ہے ضائع کرنے سے،
یوزیع کا مطلب ہے ضائع کرنا. اب نہ لگ گیا ہمیں. یوزیع وہ ضائع کرتا ہے. لا یوزیع وہ ضائع نہیں کرتا یا نہیں کرے گا. نہ ہم کو لا یوزیعنا وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا. چلے جی یہ بھی ہو گیا. ہماری ہوگی اس میں. آج ہمارے بھائی عبدالعلیم صاحب نہیں ہے ماشاءاللہ سے. چلے حضرت آج کے لیے اتنا کافی ہے. باقی کل انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم کرتے ہیں. آج تھوڑی سی جلدی سبق ختم کرتے. اس کو ہم نے اچھا ویسے ہم نے کہاں تک کیا تھا کچھ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ہم نے میرے خیال سے مکمل کر لیا تھا اس کا تو. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ. جی یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی شروع ہوا تھا نہیں ہوا تھا؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کو کچھ یاد ہے؟ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ابراہیم صاحب کا قصہ ہم نے مکمل کر لیا تھا. یوسف علیہ اس کو السلام کا تو نہیں شروع ہوا. نہیں ہوا شروع. تو چلیے یہ ہم کم از کم مکمل کر لیں گے کل. اس کو مکمل کر لیں گے. تھوڑی سی اس کو کر دیں گے. تو آپ حضرات نے ٹیسٹ کب دینا ہے یہ بتا دیں. اس سنڈے کو دے دیں گے ٹیسٹ یا اگلے سنڈے کو دیں گے ٹیسٹ؟ کیا خیال ہے؟ جیسے آپ لوگ کہیں گے. جی حضرت. اس دے دیں سنڈے کو. چلے میں نا اس کو گروپ میں ڈال دیتا ہوں. آپ لوگ ووٹ کر دیجیے گا. دیکھ لیتے کون ابھی تیار ہے اور کون اگلے اس کو دینے کو تیار ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو اس کو کرتے ہیں انشاءاللہ پھر ہم. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.